بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، والدین کو بچوں پر کڑی نظر رکھنی چاہیے تاکہ ان کے برتاؤ سے وہ جج کر سکیں کہ وہ کس مشکل میں گرفتار ہیں یا پھر کون سا غلط کام کر رہے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے کو مدد کی شدید ضرورت ہوتی ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ مدد کیسے اور کس سے مانگے، اور یوں ہر روز اس کی پریشانی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور آج کی ہماری حقیقی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ ناظرین گرامی، اس سارے خاندان کو فلوریڈا سے شفٹ ہونا پڑا اور اس وجہ سے ان کی بیٹی عالیہ کو بھی اسکول بدلنا پڑا۔ اسکول چھوڑنا بچوں کے لیے ایک بے حد مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ ان کو اپنے اسکول کا دوستانہ اور جانا پہچانا ماحول چھوڑ کر کسی نامعلوم اور انجان اسکول کے ماحول میں خود کو ڈھالنا ہوتا ہے۔ لیکن ان والدین نے یہ سوچ لیا تھا کہ ان کی بیٹی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی بیٹی عالیہ بڑی ہی نرم طبیعت کی مالک تھی اور اس کی فوراً سے سہیلیاں بن جایا کرتی تھیں۔ وہ پڑھائی میں بھی بہت اچھی تھی اور ہر روز خوشی خوشی اسکول جایا کرتی تھی۔ لیکن نئے اسکول میں جاتے ہی عالیہ مکمل طور پر بدل گئی۔ اس کا باپ تھامس ویلیریو اپنی بیٹی کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے کے ساتھ ساتھ اکثر اپنی بیٹی کے ساتھ وقت گزارتا تھا۔ اس وجہ سے اس کو جب یہ بات سمجھ آ گئی کہ اس کی بیٹی اب اس سے بھی دور ہو رہی ہے، تو وہ یہ سمجھ گیا کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے۔ ہر گزرتے ہفتے کے ساتھ عالیہ کے دل میں اسکول کے لیے نفرت بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور منڈے کو اسے اسکول بھیجنا ایک مشکل ترین کام سر کرنے سے کم نہیں ہوتا تھا۔ ہر صبح وہ آنسوؤں کے ساتھ اسکول جاتی اور واپسی پر وہ یا تو رو رہی ہوتی یا پھر بے حد پریشان ہوتی۔ باپ نے اپنی بیٹی سے بہت پوچھا، لیکن اس نے کچھ بھی نہ بتایا۔ اسے شک تھا کہ یا تو اسکول میں کوئی ٹیچر اس کو تنگ کر رہا ہے یا پھر بچوں میں سے کوئی بچہ اس کے آنسوؤں کی وجہ ہے۔ تنگ آ کر اس باپ نے آخر ایک پلان بنا لیا، اور یہ پلان اس قدر خطرناک تھا کہ عالیہ کے باپ یعنی تھامس کو پہلے پولیس آفس جا کر پولیس والوں سے مشورہ کرنا پڑا کہ کہیں وہ کوئی قانون تو نہیں توڑ رہے۔ پولیس کی طرف سے ہری جھنڈی ملنے کے بعد ان نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دیا۔ ان نے ایک مائکرو ریکارڈنگ ڈیوائس خریدی اور اگلی صبح اپنی بیٹی کے بال ٹھیک کرتے ہوئے تھامس نے یہ ڈیوائس اس کے بالوں میں چھپا دی۔ اس نے عالیہ کو بھی نہیں بتایا کہ اس کے ساتھ اس نے یہ کام کر دیا ہے۔ اس دن گھڑی دیکھ دیکھ کر تھامس نے دن گزارا، اور عالیہ گھر آ کر آج بھی حسب معمول بہت ہی برے موڈ میں تھی۔ تھامس نے بڑی ہی احتیاط سے اس ڈیوائس کو عالیہ کے بالوں سے نکال لیا۔ اس نے اپنی بیوی کو بھی بلا لیا، اور ان والدین نے اس ریکارڈنگ کے ان 6 گھنٹوں میں جو سنا، اسے سن کر غصے سے ان کے چہرے سرخ پڑ گئے، اور وہ عالیہ کی ٹیچر کو اس ریکارڈنگ میں رنگے ہاتھوں پکڑ چکے تھے۔ اس کی ٹیچر ساری کلاس کے دوران چلاتی رہی، اور ان معصوم بچوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت ہی بری طرح بے عزت کرنا اس ٹیچر کا پسندیدہ کام لگتا تھا۔ اور پھر اس ٹیچر نے ان بچوں کے ساتھ نرم لہجے میں بات بھی کی، تو اس کے الفاظ میں چھپے تانے اس کے نرم لہجے کو اس کے سخت لہجے سے بھی زیادہ تکلیف دہ بنا دیتے تھے۔ تھامس یہ ریکارڈنگ لے کر اسکول کی پرنسپل کے پاس گیا، لیکن اس نے یہ ریکارڈنگ سننے سے ہی انکار کر دیا کہ وہ ایسے کوئی بھی ریکارڈنگ نہیں سنے گی جو کہ ٹیچر کی مرضی کے بغیر کی گئی ہو۔ چونکہ باقی بچے بھی اس ٹیچر کی وجہ سے تکلیف میں تھے، اس وجہ سے تھامس اس ریکارڈنگ کو اسکول بورڈ کے پاس لے گیا، اور ان سے تھامس نے کہا کہ وہ اس ٹیچر کو فوراً نوکری سے نکالیں، جو کہ بچوں کے ساتھ کام کرنے کا ظرف نہیں رکھتی۔ اس کے بعد ان بورڈ والوں نے تھامس کو کیا کہا یہ بھی دیکھنا بڑا ہی دلچسپ ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ لیکن اسکول بورڈ والوں نے اسے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ہم نے پہلے ہی اس معاملے کی تحقیقات کر لی ہیں، اور اگر آپ کو یہ ٹیچر پسند نہیں ہے تو آپ اپنی بچی کو کسی دوسری سیکشن میں شفٹ کرا لیں۔ لیکن تھامس اپنی بیٹی کو ایسے اسکول میں رکھنا ہی نہیں چاہتا تھا جہاں پر بچوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنے والے ٹیچرز موجود ہوں۔ عالیہ کی کلاس میں پڑھنے والے باقی بچوں کے والدین بھی تھامس کے ساتھ ہو چکے تھے، اور حالات تب بدلنے لگے جب تھامس نے ایک آن لائن ویب سائٹ پر پیٹیشن دائر کی، جس میں تھامس نے اس ٹیچر کو نوکری سے نکالنے کی درخواست کی تھی۔ معاملہ میڈیا تک پہنچ گیا اور نیوز والے تھامس کی سپورٹ کرنے لگے، اور اگرچہ ابھی بھی یہ ٹیچر اس اسکول میں پڑھاتی ہے، لیکن کم از کم شہر کا ہر فرد اس ٹیچر کے اس رویے سے واقف ہے، اور کم از کم وہ اپنے بچوں کا داخلہ تو اس اسکول میں نہیں کرائیں گے، کیونکہ اس عمر میں بچے جو سیکھتے ہیں وہ ان کے ساتھ ساری عمر تک رہتا ہے۔ ناظرین، صرف برے استاد ہی ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتے، بلکہ ایسے اچھے اور زبردست ٹیچر بھی اس دنیا میں موجود ہیں جن کو یقیناً روحانی والدین ہونے کا درجہ حاصل ہے۔ ناظرین محترم، بے زبان جانور انسانوں کے سب سے اچھے دوست ہو سکتے ہیں،
لیکن جب ان کی وجہ سے گھر میں مسائل بن جائیں تو تب انسان ان کو محض گھر سے نکالنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں سوچتا۔ ایسا ہی کچھ اس بچے کی ماں کے ساتھ بھی ہوا، جس نے ایک خفیہ کیمرہ لگایا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ آخر مسئلہ ہے کیا، اور جب اسے اصل وجہ پتہ چلی تو اس کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ناظرین، اس کہانی کی ابتدا امریکی ریاست کیرولینا کے شہر چارلسٹن سے ہوتی ہے۔ کتوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بعض اوقات بعض انسانوں کے ساتھ بڑا ہی عجیب برتاؤ کرنے لگتے ہیں، اور بعض اوقات تو انہیں وہ مخلوق دکھتی ہے جو کہ انسان کبھی نہیں دیکھ پاتا۔ اس خاص کتے کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو گیا تھا، اور اس کو جن لوگوں نے رکھا تھا ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس کتے کے ساتھ مسئلہ ہے کیا۔ ناظرین، ہوپ جارڈن اور بنجامن جارڈن نامی یہ شادی شدہ جوڑا دن سارا نوکری کرتا، اور یہ لوگ شام کو گھر لوٹتے تھے، اور اس وجہ سے ان کے لیے اپنے ساتھ ماں کے بچے پر دھیان دینا انتہائی مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ وہ دن سارا اپنے بچے کے لیے اچھے مستقبل کے خوابوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے محنت کرتے رہتے، لیکن انہیں اس خوفناک واقعے کا ابھی اندازہ نہیں ہو رہا تھا جو کہ ان کے گھر میں خاموشی سے جاری تھا۔ ان نے اپنی نوکریوں کے ساتھ اپنے بچے کی پرورش کے لیے وقت نکالنے کی بہت کوششیں کی، لیکن آخرکار مجبوراً ان کو اپنے بچے کے لیے ایک آیا رکھنے کا فیصلہ کرنا ہی پڑا۔ ان نے مختلف لڑکیوں کو تلاش کیا اور آخرکار ایک لڑکی کی سی وی ان کو پسند آئی، اور جب اس لڑکی کا ان لوگوں نے انٹرویو کیا تو اس لڑکی نے انہیں بتایا کہ اس کے پاس بچوں کو پالنے کا نہ صرف وسیع تجربہ بلکہ ان بچوں کو پالنے کے لیے ضروری برداشت اور تحمل بھی اس میں کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ ان لوگوں نے حفظ ما تقدم اس لڑکی کی اپنے طور پر چھان بین کی، لیکن انہیں کچھ بھی غلط نہ ملا۔ اس وجہ سے ان لوگوں نے اس لڑکی کو اپنے بچے کے لیے آیا کے طور پر رکھ لیا۔ ان لوگوں نے جب اس آیا کو نوکری پر رکھا تب وہ اس بات کو نوٹ نہیں کر سکے کہ ان کا پالتو کتا اس لڑکی کے ساتھ کیسے برتاؤ کرتا ہے۔ ان کا یہ پالتو کتا اگرچہ غصے سے بھری پٹ بل نسل سے تعلق رکھتا تھا، لیکن یہ مخصوص کتا ایسا ہرگز غصے والا تھا نہیں۔ کسی انسان پر حملہ کرنا تو درکنار، اس نے کبھی کسی اجنبی شخص کی طرف بھی بھونکنے کی کوشش تک نہیں کی تھی۔ اس وجہ سے کبھی اس کے مالکان نے اس کو باندھا بھی نہیں تھا۔ اس سب سے بڑھ کر یہ بات تھی کہ یہ کتا ان کے بیٹے کے ساتھ بہت ہی زیادہ اچھا تھا، اور تمام انسانوں کے ساتھ وہ اس قدر اچھا تھا کہ کبھی ان لوگوں نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ کتا کسی مشکل وقت میں ان کے بچے کی حفاظت بھی کر پائے گا۔ ایک رات جب یہ دونوں گھر واپس لوٹے تو بنجامن کو اس لڑکے کی آیا الیکسس نے کہا کہ اگر آپ نے اس کتے کا کچھ نہ کیا تو میں کل سے نوکری پر نہیں آؤں گی۔ وہ کہتی تھی کہ جیسے ہی آپ لوگ جاتے ہیں یہ کتا میری طرف بھونکنا شروع کر دیتا ہے، اور مجھے اس قدر ڈر لگتا ہے کہ میں اپنا کام صحیح کر کے مکمل نہیں کر پاتی۔ حتیٰ کہ اس نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ یہ کتا کسی بھی وقت آپ کے بچے کو بھی مار سکتا ہے۔ ان کو ایک طرف تو یہ کتا نظر آ رہا تھا جس نے کبھی بھی کسی کے ساتھ غصہ نہیں کیا تھا، اور دوسری طرف اس آیا کی باتیں موجود تھیں، اور یہ دونوں واقعات ایک دوسرے کے مکمل الٹ تھے۔ بنجامن نے اس آیا کو کہا کہ میں تم سے معذرت کرتا ہوں کہ میرے کتے نے تم پر حملہ کیا، لیکن میں نے آج تک اس کو کسی بھی اجنبی کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ بنجامن کو دل ہی دل میں شک سا ہو رہا تھا، کیونکہ اس کو یقین تھا کہ اس کا کتا ایسا کبھی نہیں کر سکتا، اور اب تو روزانہ بنجامن اور اس کے بیٹے کی آیا کے درمیان اچھی خاصی تکرار ہوتی رہتی، اور وہ بس یہی کہتی رہتی کہ یہ کتا روزانہ مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ اس وجہ سے بنجامن کو سمجھ آ گئی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ٹھیک نہ کہہ رہی ہو، اور اصل مسئلہ اس کتے کے ساتھ نہ ہو۔ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مشورہ کیا جن نے اس نسل کے باقی کتے رکھے ہوئے تھے، لیکن ادھر سے بھی کوئی خاص بات نکل کر سامنے نہ آ سکی۔ کئی مہینے گزر گئے اور اب یہ سارے حالات ہاتھ سے نکلے جا رہے تھے۔ اس لڑکی کے باپ اور اس کے درمیان آئے روز اس کتے کی وجہ سے جھگڑا ہوتا رہتا تھا، لیکن بنجامن اس کو بڑی ہی مشکل سے سمجھا بجھا کر اگلے دن کام پر آنے پر راضی کر لیتا، لیکن اب حالات ہاتھ سے نکلے جا رہے تھے۔ اس وجہ سے ان لوگوں نے اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے کوئی طریقہ ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا، اور جلد ہی ان لوگوں کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا جو کہ ان کے پاس موجود ایک آخری حربہ تھا۔ انہیں سوچا کہ اگر یہ کتا صرف اس آیا پر ہی غصہ کرتا ہے تو شاید اس آیا میں ہی کوئی مسئلہ ہے، اس کتے میں نہیں۔ لیکن وہ اتنے جلدی کوئی اور آیا اپنے بچے کے لیے نہیں ڈھونڈ سکتے تھے، اور انہیں الیکسس نامی یہ لڑکی بڑی ہی مشکل سے ملی تھی۔ انہیں سوچا کہ شاید یہ بے زبان ان کو اس آیا کے بارے میں کچھ ایسا بتانا چاہ رہا ہے جو کہ یہ لوگ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے۔ ان لوگوں کو شک سا ہوا کہ یہ آیا شاید جھوٹ بولتی ہے، لیکن انہیں ابھی شاید یہ معلوم نہیں تھا کہ حالات اس سے بھی کہیں زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ بنجامن کی بیوی ہوپ نے کہا کہ ہمیں صوفے کے نیچے ایک فون ریکارڈنگ آن کر کے چھپا دینا چاہیے تاکہ معاملات کی تہہ تک پہنچا جا سکے۔
لیکن دن کو کام کرتے ہوئے اس لڑکی کو یہ فون ضرور مل جانا تھا۔ اس وجہ سے بنجامن نے اس بات سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ یوں ہم خود پھنس سکتے ہیں۔ بنجامن نے ایک چھوٹی سی ریکارڈنگ ڈیوائس بنائی اور اگلی ہی صبح اس کی بیوی نے یہ ریکارڈنگ ڈیوائس اس کتے کی گردن کے گرد موجود پٹے کے اندر چھپا دی۔ اگلے دن ایک بار پھر یہ لوگ کام سے واپس لوٹے تو حسب معمول اس آیا نے ایک بار پھر سے اس کتے کی شکایت کی۔